مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 24ویں قسط میں خوش آمدید۔ ہم ان اقساط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے عرب کے حالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور کل کی قسط میں اس وقت کے عالمی حالات کے جو ضروری تھے کہ رسول اللہ کی تحریک کو، اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے اس پھیلاؤ کو، اسلام کے نظریات کو جو اس زمانے میں قبول کیے گئے، اور مختصر سی مدت میں پوری دنیا کے اندر جو ایک تبدیلی رونما ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے اس دور کے عالمی حالات کو سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کل میں نے اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں روم اور ایران کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا آغاز کیا تھا۔ کل کی گفتگو میں ہم نے روم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ آج کی گفتگو میں ایران کے حوالے سے اور وہاں کے حالات اور وہاں کے معاملات کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا تو اس وقت یہ 611 عیسوی کا سال ہے، اور ایران میں خسرو پرویز کی بادشاہت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس ہجرت کے دوران میں بھی ایران میں خسرو پرویز کی حکومت تھی۔ جیسا کہ کل عرض کیا کہ ایران اور روم کی جنگیں اور ان کی آپس کی جو رسہ کشی تھی دنیا میں اپنی طاقت کے اظہار اور اپنی برتری کو دکھانے کے لیے، تو یہ ایرانیوں اور رومیوں کی جو طویل جنگیں تھیں یہ نوشیروان کے زمانے سے شروع ہوئی اور خسرو پرویز کے زمانے تک جاری رہیں۔ جنگیں 24 سال کے عرصے تک چلتی رہیں، اور ان جنگوں کے اخراجات اور نقصانات نے جو ان دونوں ملکوں نے ان جنگوں میں برداشت کیے، دونوں حکومتوں کو بے بس کر دیا، اور ان دو طاقتور حکومتوں کا صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ ایران کے جو حالات تھے اس کو سمجھنے کے لیے چند ایک جہتوں میں، چند ایک اس کے پہلو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ جو خاندان اس زمانے میں ایران پر حکومت کر رہے تھے یہ ساسانی بادشاہ کہلاتے تھے، یعنی یہ ساسانیوں کا عہد حکومت تھا۔ ساسانی بادشاہ عام طور پر جمال پرست تھے۔ ان کے جو طور طریقے تھے، ان کا زرق برق دربار، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ان کے عیش و عشرت، جیسے ایک مثال اگر میں عرض کروں، کہتے ہیں ساسانیوں کے عہد میں ایرانیوں کا ایک جھنڈا ہوتا تھا جو یا تو میدان جنگ میں لہرایا جاتا تھا یا پرتکلف جشنوں کے موقع پر شاہی محل میں اسے لہرایا جاتا تھا۔ تو یہ جھنڈا کہتے ہیں بیش قیمت جواہرات سے اس کو مزین کیا گیا تھا۔ ایک مورخ کے بقول اس بے نظیر پرچم کے گراں بہا جواہرات اور دوسری قیمتی اشیاء کی قیمت کا اندازہ 12 لاکھ درہم لگایا گیا ہے، یعنی 12 لاکھ درہم کا ایک پرچم انہوں نے تیار کیا ہوا تھا۔ بس اسی طرح ان کے جو افسانوی محلات میں ایسے جواہرات اور دوسری نفیس اور قیمتی چیزیں، عجیب و غریب تصاویر اور نقشے دیکھنے والے کو حیران کر دیتے تھے۔ ان محلات کے عجائبات کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سفید قالین کو دیکھنا کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سفید قالین ایک محل کے بڑے ہال میں بچھا ہوا تھا۔ اس کا نام بہارستان کسریٰ کہلاتا تھا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ اس قالین کو ایران کے فرما رواؤں نے اس لیے بچھایا تھا کہ عیش و عشرت کے اوقات میں
ہمیشہ خوبصورت مناظر اور فرحت بخش نظارے دیکھنے سے خوش رہیں، حشاش بشاش رہیں، فریش رہیں۔ کہتے ہیں اس قالین کا طول 150 اور عرض 70 ہاتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قالین سونے کے تاروں اور جواہرات سے مرصع تھا۔ ساسانی بادشاہوں میں خسرو پرویز سب سے زیادہ جمال پرست تھا۔ اس کے محل میں عورتوں، کنیزوں اور گانے بجانے والیوں کی تعداد کئی ہزار تھی۔ ایک مورخ ہے حمزہ اصفہانی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کی 3000 بیویاں تھیں اور 12000 گانے بجانے والی لونڈیاں تھیں، 6000 محافظ سپاہی اور 8500 گھوڑے اسی کی سواری کے لیے مخصوص تھے، 960 ہاتھی، 12000 بہترین خچر اور 1000 اونٹ سفر میں بار برداری کے لیے تھے۔ کہتے ہیں یہ بادشاہ جواہرات، قیمتی اشیاء اور برتنوں کا سب سے زیادہ شوقین تھا۔ ساسانیوں کے زمانے میں جو ایران کی اجتماعی صورتحال تھی، یہ تو تھا نا ان کی جو عیش و عشرت کے قصے، اب اس وقت وہاں کے جو عوام کی، وہاں کے جو رہنے والوں کی جو اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس کا اگر میں ذکر کروں تو کہتے ہیں ساسانیوں کے زمانے میں ایران کی اجتماعی حالت کسی بھی صورت میں سیاست اور دربار کی صورتحال سے بہتر نہ تھی۔ طبقاتی حکومت جس کی جڑیں بہت پرانی تھی، ساسانیوں کے دور میں اپنے شباب پر تھیں۔ اعلیٰ نسل کے لوگ اور روحانی پیشوا دوسرے طبقوں سے مکمل طور پر ممتاز تھے، تمام اہم اور حساس عہدے ان کے لیے مخصوص تھے۔ کہتے ہیں کاریگری اور کسان طبقہ تمام اجتماعی حقوق و سہولیات سے محروم تھا۔ ان کا کام فقط جنگوں میں شریک ہونا اور مالیات ادا کرنا، ٹیکس دینا ہے۔ کہتے ہیں ساسانیوں نے جو طبقاتی نظام رکھا تھا، اس کے ذریعے سے ان غریبوں کا، محروموں کا، مزدوروں کا، ان کسانوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے درجہ بندی کر دی تھی۔ ویسے تو طبقہ بندی اور طبقاتی سسٹم انسانیت کے اندر، انسانی تاریخ میں پہلے سے ہے، لیکن ساسانیوں کے دور میں ساسانیوں نے اس کو کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے درجے میں 7 اعلیٰ خاندان انہوں نے رکھے تھے، اس کے بعد 5 طبقے دوسرے لوگوں سے ممتاز تھے۔ جو امتیازات ان لوگوں کو حاصل ہوتے تھے، عام لوگ اس سے محروم رہتے تھے۔ کہتے ہیں مالکیت تقریباً 7 خاندانوں تک محدود تھی، یعنی جو ملکیت کا اختیار ہے، مالک ہونے کا اختیار ہے، تو وہ صرف 7 خاندانوں سے مخصوص تھی۔ ساسانی عہد میں ایران کی آبادی بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس وقت کا ایران آج کے ایران کے جتنا نہیں تھا، بلکہ اس میں کافی سارے علاقے شامل تھے۔ پس کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے کی جو سہولیات، اس زمانے کے وسائل، اس زمانے کی دولت کی تقسیم کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر جو 1% آبادی بن جائے، شاید 1% آبادی اس زمانے کے ایران کی وہ تھی کہ جو ساسانی دور حکومت کی آنکھوں کا سمجھے چشم و چراغ، وہیں 1% آبادی، اسی کے لیے سارے حقوق، اسی کے لیے سارے وسائل، اسی کے عیش و عشرت کا سارا انتظام، اور باقی سب ان حقوق سے، ان وسائل سے محروم۔ کاریگر اور کسان جو خود تو ہر قسم کی سہولیات اور حقوق سے محروم تھے، لیکن ان اعیان و اشراف کے اخراجات کا سنگین بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ٹیکس کے ذریعے ان لوگوں کی آمدن کا ذریعہ بنتے تھے۔ ان حالات کی حفاظت اور برقراری میں کسی فائدے کی توقع نہ رکھتے تھے، لہٰذا بہت سے کسان اور نچلے طبقے کے افراد اپنا کام چھوڑ کر ان کمر توڑ ٹیکسوں سے فرار کی خاطر آتش کدو میں پناہ لے چکے تھے۔ بس یہ جو ان کے پاس واحد ذریعہ ہوتا تھا کہ جا کر کسی آتش کدے میں، کہ جو مجوسیوں کی عبادت گاہ شمار ہوتی تھی، اس میں جا کر وہاں کے خدمتگار بن جائیں، تاکہ ان کے مظالم سے بچیں، تاکہ ٹیکس دینا نہ پڑے، ورنہ آمدن سے زیادہ ٹیکس دے دیں اور اپنے کھانے کے لیے نہ ہو، اپنے بچوں کی ضرورات پوری نہ کر پائیں۔ بس علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ بس یہ بادشاہتیں، چاہے یہ ایرانی بادشاہت ہو، چاہے یہ ساسانی بادشاہت ہو، چاہے روم کی بادشاہت ہو،
کہیں پہ بھی جو بادشاہت رہی ہے، اقبال نے اس ایک مصرعے کے اندر امپیریلزم کا خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ بادشاہ جو امیر ہے، یہ بادشاہ جو بادشاہ ہے، اس کا خزانہ ہے، تو یہ تو اصل میں فقیر ہے کہ جو اس نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو بادشاہ بنا ہوتا ہے۔ خیر، ایران میں ظاہر ہے کہ ساسانیوں کے دور میں ان کے اپنے عیش و عشرت بادشاہوں اور ان کے جو ایک کلوز طبقہ جس کو انہوں نے نوازا ہوا تھا، ان کے اوپر تو دولتوں کے انبار، سب کچھ ان کے لیے، وسائل سارے ان کے لیے، لیکن کسانوں مزدوروں کی بدبختی کا جو اس وقت کا عالم تھا، ایک مغربی مورخ نے اس کو یوں نقل کیا ہے کہ مزدور، کسان اور کاریگر طبقہ ساسانیوں کے زمانے میں نہایت بدبختی اور ذلت و خواری کا شکار تھا۔ یہ لوگ جنگ کے موقع پر پیدل لشکر کے پیچھے چلتے تھے۔ انہیں اس قدر حقیر اور بے قیمت افراد سمجھا جاتا تھا کہ گویا غلامی ہمیشہ سے ان کا مقدر رہی ہے۔ ان لوگوں کو ان کے کام کے مقابلے میں کوئی اجرت نہیں ملتی تھی۔ بس ساسانیوں کے فرما روائی میں 1% اقلیت ہر چیز کی مالک تھی، لیکن بقیہ لوگ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے کے حق سے بھی محروم تھے۔ اسی طرح اس دور کا ایک اور اہم موضوع تھا کہ تعلیم کے بارے میں کہتے تعلیم حاصل کرنا اعلیٰ طبقے کے لوگوں کا حق تھا۔ ساسانیوں کے عہد میں صاحبان اقتدار اور بڑے خاندان کی اولاد پڑھنے لکھنے کا حق رکھتی تھی، اور متوسط سطح تک کے لوگ علم و فضل کے حصول کے حقوق سے محروم تھے۔ قدیم ایران کی تہذیب میں یہ عیب اتنا واضح اور آشکارا ہے کہ شجاعت اور دلاوری کے جو گیت لکھے گئے، جو شاعری لکھی گئی پرانے شاعروں نے قدیم ایران کے بارے میں، اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ایک کا میں ذکر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ ایران کا مشہور شاعر ہے فردوسی۔ اس نے اپنے شاہنامے میں ایک داستان ذکر کی ہے جو اس مطلب کی گواہ ہے۔ یہ داستان کہتے ہیں نوشیروان کے زمانے کی ہے، یعنی عین اس زمانے کی ہے جب ساسانی عہد اپنے سنہری دور میں تھا۔ اس داستان سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کی اکثریت کو تعلیم کا حق نہ تھا، اور نوشیروان جس کے بارے میں شہرت یہ ہے کہ وہ علم دوست تھا، تو وہ بھی نچلے طبقے کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فردوسی نے جو اس شاعر نے جو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ایک نوشیروان کو رومیوں کے ساتھ جنگ درپے تھی، اور اس جنگ کے اخراجات کے لیے اس کے خزانے میں گنجائش نہیں تھی، تو اس کے ایک وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم اپنی رعایا کو پیغام دو کہ اس جنگ میں اپنی طرف سے تمہیں قرض دیں، تمہارا ساتھ دیں، اور جنگی اخراجات کے لیے رعایا تمہاری مدد کریں، تو نوشیروان نے اس تجویز کو پسند کیا، اور قومی قرضے کے عنوان سے اس نے ایک تحریک چلائی اور لوگوں کو قرضے کے لیے اس نے اپیل کی۔ کہتے ہیں کہ ایک موچی تھا، وہ آیا اور وہ جنگ کے اخراجات میں ایک بڑی خطیر رقم دینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ میں جنگی اخراجات میں اتنی بڑی رقم دینا چاہتا ہوں، بس میرا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کر لے۔ وزیر کو تو کوئی مشکل بات نہیں لگی، اور اس نے آ کر نوشیروان کے پاس آ کر اس بوڑھے موچی کی درخواست اس نے بتائی۔ کہتے ہیں نوشیروان غضبناک ہو کر اپنے وزیر سے غصے سے کہتا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے جو تو کر رہا ہے، اس میں مصلحت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا طبقہ بندی سے خروج ملک میں طبقات کے طریقے کو خراب کر دے گا، اور اس کا نقصان اس دولت سے زیادہ ہوگا جو وہ ہمیں جنگ کے لیے دینا چاہتا ہے۔ پس یہ بادشاہ نوشیروان جو ہے وہ اس کے جو مال وغیرہ پیسے وغیرہ جو لے کے آیا تھا جنگ میں دینے کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بیٹے کو پڑھنے دیا جائے، اس نے واپس کر دیا، اور وہ بیچارہ موچی افسردہ و غمگین ہو کر رات کو اس تمام ظلم و ستم کو اپنے رب کے سامنے بیان کر کے اس کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ ایرانی شاعر فردوسی نے اپنی کتاب شاہنامہ میں اس داستان کو نقل کیا۔ اس داستان سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ایران اس دور کی بادشاہت کے ساتھ جو ایران تھا، اس میں تعلیم پر پابندی ہے۔ وہ 1.5% 1% طبقہ کہ جو قابض ہے، جو مالکیت کا حق رکھتا ہے، اسی کو اختیار ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، باقی کسی کو بھی عوام میں اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیم حاصل کریں گے تو یہ طبقاتی سسٹم ختم ہوگا۔ اس دور میں اسلام نے تعلیم کے لیے اللہ کے نبی کا وہ پیغام
کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اسلام فرض قرار دیتا ہے۔ اور یہ جو بادشاہتیں تھیں، یہ ظالم و جابر بادشاہتیں، یہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہی تھی، منع کر رہے ہیں۔ یہاں پر اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ ایران کے اس زمانے کے حالات کے بارے میں کل کے قسط میں دوبارہ بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔